اعتزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں دفعہ 506, 504, 188, 189, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سر؟ ابھی تک تو میرا خیال وہ مقدمات نہیں بنے جو کہ جن کا ذکر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں کیا ہے. امتیاز صاحب، عمران خان صاحب کا وارنٹ گرفتاری کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ قابل ضمانت ہے، ایسی شور زیادہ بچ گیا ہے. آج پریس کانفرنس ہوئی ہے نون لیگ کے لیڈرز کی اور وزیر وزراء کی، تو انہوں نے بڑا سخت موقف لے لیا ہے. سمیع صاحب، آج غصے میں تھی مریم صاحبہ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت سے بھی ناراض ہوں کہ یہ ابھی تک عمران خان آزاد کیوں پھر رہا ہے. جو وارنٹ گرفتاری ہیں یہ بیسیکلی کل جاری ہوئے ہیں، آج نہیں جاری ہوئے. مریم صاحبہ کا غصہ ہمیں نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے، بنی گالہ پر آپ چھاپہ ماریں اور سائفر وہاں سے برآمد ہو جائے گا. ایک نون لیگ کی فرسٹریشن ہمیں نظر آتی ہے. سیاسی میدان میں عملی طور پر مقابلہ کرنے سے نون لیگ گھبرا رہی ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی. یہ ہفتہ بھی پاکستانی سیاست کی گزشتہ 5.5 مہینوں سے جاری ہلچل کی وجہ سے بھرپور رہا، سیاسی خبروں سے، اور درجہ حرارت سیاست کا پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج یعنی ہمارے پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اسلام آباد کی ایک عدالت میں، جہاں جج زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا کہ انہوں نے جج صاحبہ کو ہراساں کرنے کی یا ان کو خوفزدہ کرنے کی یا ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کوئی دھمکی دی. اس کے ساتھ ساتھ آج مریم نواز صاحبہ نے، اسحاق ڈار صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں مریم صاحبہ شدید غصے میں تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اور انہوں نے اس میں کئی ایسے سوالات اٹھائے جو کہ ماضی میں خود نواز شریف صاحب کے اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ کیا سوالات ہیں اور ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج شام کو ہی عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا. انہوں نے 2 دن کی مہلت دی ہے اپنی پارٹی کو کہ وہ تنظیم سازی کا عمل مکمل کریں، اور اسی ماہ یعنی اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ، لانگ مارچ کی صورت میں لے کر نکلیں گے، کیونکہ ان کا مطالبہ جلد الیکشن کا وہ ابھی تک یہ حکومت منظور کرنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی طاقت کے ذریعے سے، جمہوری طاقت کے ذریعے سے وہ اپنے اس مطالبے پر حکومت کو قائل کر سکیں گے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما، ماہر آئین و قانون، بیرسٹر اعتزاز احسد صاحب. اعتزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں دفعہ 506, 504, 188, 189، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سر؟ پہلی تو بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ذرا آج یہ آپ نے تو کہا کہ ساری باتوں پہ بات ہو گئی، بات ہونا تھی، پر یہ پریس کانفرنس مریم بی بی کی کافی طویل ہو گئی اور اب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، مجھے کسی اور پہ جانا ہے چینل پہ، اور اس لیے میں آپ کی زیادہ آپ سے ساتھ گفتگو نہیں کر سکوں گا. جہاں تک عمران خان کے خلاف جو الزام ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے پہلے سے بھی، اور اس پہ انہوں نے جو دفعات رکھی ہیں، یہ رکھی ہیں 506 مثال کے طور پہ کسی کو دھمکی دینا، اور 188 اور 99 جو ہیں وہ ہیں کہ قانون کو، کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنا. تو یہ کچھ ویگ سی درخواستیں ہیں، یہ وہ ایف آئی آر نہیں ہیں جن کا غالباً جو ذہن میں ہے محترمہ مریم بی بی کے، جس کے بارے میں بڑے وہ جلال اور بڑے ہی دھواں دار انداز میں گفتگو کر رہی تھی. اتنی دھواں دار پریس کانفرنس تو میں نے عرصہ ہو گیا نہیں سنی جتنی آج یہ سننے میں ملی ہے. اور ساتھ میں چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے دیرینہ ساتھی ہیں، دوست ہیں ڈار صاحب، وہ بھی واپس آ گئے، ان کو مبارکباد دینی ہے واپسی کی. پر گو
میں یہ کہوں گا کہ ان کے جانے کے اگر اسباب اور طریقہ کار کچھ دیگر ہوتا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی. یہ ان کا جانا جو تھا وہ کچھ مناسب اس طریقے سے نہیں تھا، اور بہرحال آ گئے ہیں، اپنی وزارت انہوں نے سنبھال لی ہے، اور ہم تو پاکستان کے لیے ہی دعا گو رہتے ہیں. یہ بات کہ کس نے کس پہ مقدمہ بنایا ہے اور کیا بنا ہے، ابھی تک تو میرا خیال وہ مقدمات نہیں بنے جو کہ جن کا ذکر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں کیا ہے. دبنگ انداز میں اگر مقدمات بنائے جائیں اور ان کے بارے میں ذکر کیا جائے اکثر استغاثوں کا، ان میں سے پھر بعد میں نکلتا کچھ نہیں ہے. پر بہرحال یہ مطمئن ہے رانا صاحب، اور رانا صاحب کے پاس سارے دستاویزی ثبوت بھی ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا نکلتا ہے، کیا رنگ لاتا ہے. اب یہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے، اور اس کی میرا خیال ہے مریم بی بی کو بھی مبارکباد کہ وہ شی سیمز ٹو ہیو ٹیکن اوور دا مسلم لیگ نواز، اور سب تسلیم کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ جان مسلم لیگ نواز کی سیاست میں اگر ڈالی ہے تو مریم بی بی نے ڈالی ہے. اب وہ کس طرح کی قیادت کرتی ہیں یہ دشوار ہے ابھی کہنا. ابھی تو ان کا غصہ زیادہ نکل رہا ہے، اور غصے میں جو باتیں کی جائیں اور جو کام شروع کیے جائیں غصے میں، وہ ان کا انجام کوئی ٹھیک درست نہیں ہوا کرتا. عموماً میں نے تو سیاست میں 50 سال کی سیاست میں یہی دیکھا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، چونکہ اب آپ نے ساگڈار صاحب کا ذکر کیا، تو عمران خان صاحب جو 5.5 مہینوں سے ایک نیریٹو اب لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے اقتدار میں نہیں آئی، بلکہ یہ مجھے نکال کے اور اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے اقتدار میں آئی ہے، اور وہ اس کی دلیل ملنا شروع ہو گئی. مریم نواز بری ہو گئی، ساگڈار واپس آئے، کوئی ان کو آگے روکنے والا نہیں، نیب کے قانون میں انہوں نے تبدیلی کر دی. تو عمران خان جو کہہ رہے تھے وہ تو پھر سچ ثابت ہو رہا ہے سر. یہ وجہ ہے جو انہوں نے کہا وہ درست ہوا، پر یہ ہوا تو پارلیمنٹ کے ذریعے نا. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے، چاہے ہلکی سی مائنورٹی ہوتی تو یہ دن شاید ان کو دیکھنے میں نہ آتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی جگہ نہ چھوڑتی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ مقصد تھا یا وہ مقصد تھا، اس وقت میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاست اور الجھتی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. اگر کوئی اپنے کام سے کام کر رہا ہے اور اپنے نام کسی حد تک اور نمایاں طور پہ بنا رہا ہے، تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ہی ہیں جو اس مکہ مکی اور مطلب ہے کہ ماحول میں سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا ہوا ہے، اور ایک مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں. اور سندھ کے پانیوں میں بھی وہ گئے ہیں، اور دنیا کے اسٹیج پہ بھی وہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو اس وقت ملک سیلاب میں بری حالت میں ہے، سیلاب سے لوگ سیلاب زدہ ہیں. اس وقت جن وزراء کی کابینہ کی ڈیوٹی جو یہاں موجود ہے ملک میں، ان کو اگر مریم صاحبہ اس ڈیوٹی پہ لگاتی اور سندھ میں، جنوبی پنجاب میں،
خیبر پختونخوا میں، تو وہ اس طرف توجہ ان کو بھی دینی چاہیے، باقی سب کو بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی بہت ہی بدحالی کی صورتحال ہے۔ مچھر اب اور ڈینگی بہت شروع ہو گیا، کیونکہ ساکت پانی کھڑا ہوا ہے، فصلوں میں جو دیا گیا تھا فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اس ساکت پانی کے بچے۔ منسٹر صاحب، یہ چونکہ آج مریم بی بی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی پریس کانفرنس میں، آپ نے بھی وہ سنی کہ بڑا ظلم ہوا ہے ماضی میں وزراء اعظم کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ انہی کے والد محترم کی طرف سے کیا گیا۔ اب محترمہ نے دو مقام پہ کچھ فرمایا تھا، میں چاہوں گا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے اور اپنے دیکھنے والوں کے۔ جب 12 اکتوبر 1999 کو کو ہوا تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا؟ محترمہ نے نواز شریف صاحب کو ایک ظالم حکمران سے تشبیہ دی اور دنیا سے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے مت ہو، کیونکہ نواز شریف نے یہ عوام، پاکستانی عوام میں ایک غیر مقبول شخص ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے اوپر، جمہوری اقدار کے اوپر، آزادی رائے کے اوپر، عدلیہ کے اوپر اور فوج جیسے ادارے کو بھی تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جی اعتزاز صاحب، اب یہ 20-22 سال پرانی بات ہے، نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ آج جو مریم بی بی کہہ رہی تھی یہ تو ان کے خلاف سب کچھ جاتا ہے۔ میرے بھائی، ایک تو آپ نے ایسا سبجیکٹ اور ایسی آواز سنا دی ہے بی بی کی جو ہمارے تو دل کو لگتی ہے۔ یہ بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں جس کی بات بھی نہیں ہم کرتے، پر اب ایک مجموعی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، اس نے فیصلے جو کرنے ہیں وہ مل کر کرنے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے جو ہے وہ رائے یہی جائے گی کہ ہمیں قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے جو کچھ بھی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی کے مطابق ہمیں اقدامات لینے چاہیے۔ میں اب خدا حافظ کہنے پہ مجبور ہوں، ورنہ بی بی کی باتوں کے بعد تو بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں۔ اعتزاز صاحب، یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں حکومت کے خلاف بھی آ گئیں، عمران خان صاحب کے خلاف بھی آ گئیں، اور پرائم منسٹر آفس سے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ لیک سامنے آ رہی ہیں، تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے ہماری پرسیپشن کے لیے دنیا میں؟ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے، یہ بہت خطرناک ایشو ہے، اور اس سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے، اور بدنامی کے علاوہ اس میں اب آپ دیکھیں نا، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آڈیو لیکس کا وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں ملک قیوم، جسٹس ملک قیوم کو پہ پریشر ڈالا تھا نون لیگ نے کہ وہ بی بی اور آصف صاحب کو سزائیں سنائیں، اور بڑھ چڑھ کے سزائیں سنائیں، اور پھر اور وہ جج ارشد ملک کی اس لیک سے پھر وہ ایک غلط جو ثابت، ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن، ٹیلی ویژن چینل نے ایک 4 گھنٹے میں غلط ثابت کر دی، وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو تھی ویڈیو لیک۔ یہ ویڈیو لیکس کا سلسلہ بہت ہی خراب ہے، اور اب اگر یہ پہلے تو جینوئن نہیں تھی، اگر اب یہ جینوئن ان کو مانا گیا ہے اور پرائم منسٹر نے خود تسلیم کر لیا ہے، پھر بھی یہ بہت ملک کے لیے دشواری اور ایک بدنامی کے باعث ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، سینئر قانون دان اور پاکستان پارٹی کے آنریبل رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا الٹیمیٹم اپنی پارٹی کو 2 دن کے اندر انہوں نے تنظیم سازی مکمل کرنی ہے، کیونکہ لانگ مارچ لانے کے لیے عمران خان صاحب کو پارٹی کا ایک مضبوط سٹرکچر چاہیے، کیونکہ پارٹی کا مضبوط سٹرکچر اگر ہوگا تو وہ تحصیلوں سے، اضلاع سے، بڑے شہروں سے پارٹی لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوگی، اور ابھی اس کی اسٹریٹجی سامنے نہیں آ سکی کہ عمران خان صاحب یہاں پہنچنے کے بعد 25 مئی کی طرح واپس چلے جائیں گے یا یہاں ٹھہریں گے اس وقت تک جب تک کہ
ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2014 کی طرح وہ ایک بند گلی میں پہنچ جائیں جیسے انہیں 2014 میں واپس لوٹنا پڑا. اسی طرح اگر ان کے ہاں کم لوگ شامل ہوئے اس تحریک میں تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر حکومت کا دباؤ بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر عمران خان ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو موبلائز کرنے میں، اسلام آباد کی طرف لانے میں، یا وہ جہاں جہاں اگر پہیہ جام ہڑتال کی طرف جاتے ہیں، شاہراہوں کو بند کرتے ہیں، شہروں کو بند کرتے ہیں، اس سب کا انحصار ہوگا لوگوں کی تعداد کے اوپر. لوگ جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اتنی ہی زیادہ عمران خان صاحب کی یہ اپیل یا ان کا موقف مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور وہ عوامی طاقت کے ذریعے سے اپنا مطالبہ بنوانا چاہتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کی تعداد نہ نکل سکی زیادہ تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر حکومت کا دباؤ بڑھ جائے گا کہ عمران خان صاحب کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کی مدد سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری. عدالتی حکم کے مطابق یعنی ڈیوٹی میجسٹریٹ کے حکم کے مطابق کل عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہوگا. کل عمران خان صاحب ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ظاہری بات ہے اس عدالتی حکم یا ڈیوٹی میجسٹریٹ کے حکم کے خلاف سٹے یا کوئی فیصلہ بھی حاصل کرے گی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج واضح طور پہ گزشتہ جو صورتحال چل رہی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے ایک ہفتے کے اندر لانگ مارچ کا جو حتمی پلان ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھنے کا آج فیصلہ تقریباً کر لیا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں دو سینئر صحافی اور پولیٹیکل اینالسٹ. اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب. سمیع صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں امتیاز عالم صاحب. امتیاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امتیاز صاحب، عمران خان صاحب کا وارنٹ گرفتاری کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایسی ہے، یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے یا دوسری کوئی چیز ہے کار سرکار میں قابل ضمانت ہے. ایسی اس پہ شور زیادہ بچ گیا ہے. اس میں تو یہ سارے قابل ضمانت دفعات ہیں. جی ہاں، کوئی مجھے بڑی موو نظر آتی. البتہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے نون لیگ کے لیڈرز کی اور وزیر وزراء کی لاہور میں، اس میں تو انہوں نے بڑا سخت موقف لے لیا ہے اور وہ تحقیقات کوئی ہو رہی ہے، کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر رہی ہے، اور جس میں یہ جو لیکس آئی ہیں اور یہ سائفر کا مسئلہ ہے اور وہ جس طرح سازش گھڑی گئی ان لیکس کے مطابق، تو وہ تو اس پہ کوئی کیس بنانے کا ارادہ ہے یا کچھ تحقیقات بھی ہونی ہے. تو عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گرفتار کرنے کے بجائے ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے بیانیہ جو انہوں نے بلڈ کیا تھا وہ بڑا زوردار تھا، لیکن اب اس بیانیے میں کیا رہ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کا نام ہی لینا ہے اور ذرا اسے ہم سائفر کو نہیں ہے تو یہ منٹس بنا لیتے ہیں اور دور بنا لیں گے اور چپکے سے یہ کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری ایک چائلڈش قسم کی کنسپریسی ہے آپ کہہ لیں یا کوشش تھی جس سے انہیں فائدہ ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ان لیکس کا نقصان کافی ہوگا، ان کی کریڈیبلٹی کو کافی نقصان ہوگا. اس کا رفتہ رفتہ یہ سیپ ان کرے گا پبلک اوپینین میں جب یہ ڈیبیٹ میں آئے گا. تو عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، حریفوں کو سیاسی میدان سے نکالنا. یہ ایک ٹورنامنٹ بن گیا ہے. پہلے اینٹی شریف فیملی کیمپین چلی، انہیں نکال دیا گیا. اس سے پہلے اینٹی بھٹو فیملی مہم چلی، پھر وہ واپس آ گئے، پھر شریف واپس آ گئے، پھر شریفوں کو نکال دیا گیا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ پاپولر لیڈرشپ کو کرش کرنا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا؟ نہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں لگا دی گئی، بھٹو صاحب تو چلے گئے نا. صحیح. یا بے وزیر کو قتل نہیں کر دیا گیا سڑک پہ. تو نواز شریف اتنا عرصہ ملک سے رہے در بدر اور سائلم میں رہے. یہ سب بہت اس سے نقصان ہوتا ہے پارٹیز کو، اور کافی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں، نڈھال ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتا ہے، اور نئی قیادت اور نئے لوگ سیاست میں آنے سے کتراتے ہیں. عمران خان نے جو سیاست چلائی ہے اس میں زیادہ تر نعرے بازی کا زور رہا ہے. انہوں نے جو پاپولر امیجینیشن کو کیپچر کیا، یقیناً کیا.
اور یہ جو اینٹی امریکن کانسپریسی تھی، اب اس کے پلے کیا رہ گیا آپ ہی بتائیں مجھے، کہ جو لیک سامنے آئی ہیں اور صحیح. پھر انہیں جس طرح سے استعمال کیا اسے. صحیح. سمیع تو صاحب آپ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کسی پازیٹیو ایجنڈے پہ بھی بات، ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. وہ کیا آئندہ دوبارہ عوام میں منتخب کریں تو کیا کریں گے؟ صحیح. پاکستان کو کس طرح کرنا سمیع صاحب کو بھی میں ذرا شامل کر لوں. سمیع صاحب آج غصے میں تھی مریم صاحبہ، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت سے بھی ناراض ہوں کہ یہ ابھی تک عمران خان آزاد کیوں پھر رہا ہے. ادھر وہ آزادی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. نہیں، یہ جو آج جو وارنٹ گرفتاری ہیں یہ بیسیکلی کل جاری ہوئے ہیں، آج نہیں جاری ہوئے. اس پہ کل کی تاریخ ہے، اور شاید وہ میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہیں نوٹس بھیجا ہے وہ کوئی غلط ایڈریس پہ بھیجا ہے یا کیا، اور وہ ڈیوٹی میجسٹریٹ کے پاس ابھی وہ جا رہے ہیں اس کو سسپینڈ کروانے کے لیے. نہیں تو جیسے آپ نے کہا کل وہ ہو جائے گا. مریم صاحبہ کا غصہ ہمیں نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے، بنی گالہ پر آپ چھاپہ ماریں اور سائفر وہاں سے برآمد ہو جائے گا. تو ایک نون لیگ کی فرسٹریشن ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 مہینوں سے بڑے بڑے جلسے کیے عمران خان نے. اس سے پہلے پنجاب کا جو انتخاب ہے اس کو بھی جیتا انہوں نے، 15-16 سیٹس لیں. کراچی میں بھی پی ٹی آئی نے امیدوار جو تھا وہ کامیاب ہوا، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کو ہرایا. تو وہ فرسٹریشن ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ جلسہ بھی نہیں انہوں نے کوئی کیا پنجاب میں. جو جلسے کیے وہ عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں بہت کم جلسے تھے. وہ بھی صرف بائی الیکشن کی کیمپین، اس کے بعد کوئی جلسہ نہیں ہوا. اب یہ بات تو صحیح ہے امتیاز صاحب کی کہ ہونا چاہیے مقابلہ سیاسی میدان میں، لیکن سیاسی میدان میں عملی طور پر مقابلہ کرنے سے نون لیگ گھبرا رہی ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. اس میں مہنگائی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اینٹائی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں، آپ بھٹو صاحب کی بھی دیکھیں جو پالیٹکس تھی اینڈ میں، جس نے ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی دی. وہ راجہ بازار آئے، انہوں نے کہا سفید ہاتھی میری جان کے در پہ ہے. اور یہ جو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے، اور وہ یہ سمجھ کے ووٹ دیے کہ بھٹو صاحب ایک امریکی سازش کا شکار ہوئے تھے. تو اس لیے عمران خان کا جو بیانیہ امریکہ کے حوالے سے ہے، یہ لیک سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس بیانیے کو. اور میں ابھی مظفر آباد کا جلسہ کل ہم نے دیکھا، اور یہ کل ابھی ٹیکسلا میں ہونے والا جلسہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اینٹائی امریکن بیانیہ جو ہے، بلکہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، انہوں نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ سائفر موجود تھا. اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری لیکس آئی ہیں. آڈیو کی جو لیک ہوئی ہے اس میں ہم سن سکتے ہیں ایک بڑی اہم شخصیت کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی آپ امریکہ کا نام نہ لیں اور باقی جو مرضی کریں، کیونکہ ہم نے ان سے پیسے ویسے لینے ہوتے ہیں. تو پھر اگر خان صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہ لیں، پاکستان کے تعلقات خراب نہ ہوں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو پازیٹیو بات ہے، یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. تو بیانیہ بک چکا ہے عمران کا، پولیٹیکلی اس کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو آج آپ کو بھکلاہٹ بھی نظر آئی، غصہ بھی نظر آیا، فرسٹریشن بھی نظر آئی. ایک حکومت کوشش کر سکتی ہے کہ وہ عمران خان کے ووٹ بینک کو کسی حد تک توڑے، وہ ہے معیشت. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور آرٹیکل 6 لگانے کی پھر ہوئی ہے اس پریس کانفرنس میں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے لگوانے کی، یعنی پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے گا آرٹیکل 6 کی قرارداد. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سمیع صاحب، اکانومی پہ ذرا مجھے آپ بتائیں، پھر میں آرٹیکل 6 پہ امتیاز صاحب سے بات کروں گا کہ اب محدود وقت میں حکومت کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکتی، کوئی بڑے منصوبے شروع نہیں کر سکتی، نہ مکمل کر سکتی ہے. بیگیج بہت زیادہ حکومت نے اکٹھا کر لیا، کیونکہ دعوے کر کے آئی تھی، نہ عمران خان کو نکالتی، نہ پنگا لیتی، نہ آج مشکل میں پھنستی. اب اسحاق ڈار کے آنے سے جو $10 کی قدر کم ہوئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب کسی طرح سے، چونکہ وہ بڑے جگادری ہیں فگر فجنگ کے حوالے سے بھی، اگر وہ کوئی اگلے 2-4 مہینے میں اچھا ریلیف دے دیتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، تو کچھ حکومت مضبوط ہوگی. ڈیفینیٹلی اگر اکانومی کے حوالے سے ریلیف آتا ہے، قیمتیں کم ہوتی ہیں، تو اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اس کا کم ہو گیا، بالکل، یہ جو 12 سوا 12 روپے کم ہوئے، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ ہونی چاہیے.
اور اگر اسحاق ڈار صاحب ڈالر کی پرائس بھی نیچے لے آتے ہیں, یہ فیول پرائس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, کچھ ریلیف دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 مہینے چلنا نہیں ہے کام. یہ ابھی جس طریقے سے آج سچویشن ہوئی ہے, بنی گالہ میں لوگ پہنچ رہے ہیں, اور ہاشم ڈوگر کو میں سن رہا تھا پنجاب کے وزیر داخلہ کو کہ آپ نے اگر پکڑا تو ابھی سے لانگ مارچ شروع, ہم پنجاب کی طرف یلغار کر دیں گے, ہم قائد کی کال کا اعلان بھی نہیں کریں گے. تو عمران کی بھی جو خبریں آ رہی ہیں, آج میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی, اگلے 5-6 دنوں میں وہ باقاعدہ ایک ڈیٹ دے رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے پریشر ہے انٹرنلی خان صاحب, مجھے یہ پریشر بھی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخاب 16 کو ہو رہا ہے نا, لانگ مارچ اس سے پہلے ہوگا. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے. تو جب وہ اعلان ہو جائے گا تو اب 70% عمران خان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کے پی کے اتنے لوگ جلغار کریں گے, تو وہ بیچارے رانا ثناء اللہ کیا کریں گے؟ اسلام آباد تو چاروں طرف سے آ گیا نا, ایک طرف گلگت, آزاد کشمیر, کے پی کے اور پنجاب. تو پھر ان کو حکومت کو بات کرنا پڑے گی, بھلے الیکشن فوری طور پر نہ ہو تو بھی کوئی ڈیٹ دینی پڑے گی, کوئی نیگوسیشن کرنی پڑے گی. تو اس لیے اس ریلیف کی بات کر رہے ہیں. اب یہ بس ایک خواب ہے, اب یہ پورا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. رائٹ. امتیاز صاحب, آرٹیکل 6 کی قرارداد اگر پارلیمنٹ سے منظور ہوتی ہے, جو کہ حکومت کروا لے گی, اس وقت نمبرز ان کے پاس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ پھر ایک جمہوری حکومت سے ایک اور سیاستدان کے خلاف آرٹیکل 6, پرویز مشرف کو تو لگا نہیں سکے تھے یہ, اور بہت سارے جن پہ لگنی چاہیے تھی نہیں لگ سکی, یہ پھر کدھر جائے گی ہماری سیاسی تاریخ, کیا لکھا جائے گا سر؟ یہ آرٹیکل 16(6) جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف سے سیاستدانوں پر لگانا ایک خوفناک لفظش ہوگی, اور بھلے پارلیمنٹ قرارداد پاس کرو, اور یہ ایک درست بات نہیں ہے آرٹیکل 6 لگانا. جن پہ آرٹیکل 6 لگانا تھا یہ بالشتی سیاستدان سارے بما عمران خان, ان پہ تو آرٹیکل 6 لگا نہیں سکتے. میڈیا پہ ہمیں لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے پبلک ایشوز کے بارے میں, آئین کے بارے میں, اس ملک کے پاور سٹرکچر کے بارے میں, اور یہ کہ باتیں جو ہو رہی ہیں ابھی کی جا رہی ہیں. خیر یہ تو ایک بےہودہ سی حرکت ہوئی ہے جو آج یہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں, اب معلوم نہیں یہ روٹین کے معاملہ تھے کیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم 27 کلومیٹر کی جیل بنا دیں گے اور فلاں کر دیں گے, یہ سب بڑکے ہیں. آپ یہ نہ کریں. آپ کیا چاہتے ہیں, معاشرہ لگ جائے ملک میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ آئینی بریک ڈاؤن چاہتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ عمران خان نے ایک تجویز دی تھی, وہ اچھی تجویز تھی, اور کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس پہ پارلیمنٹ اس کی تفتیش کر لے, یا کوئی اس کے لیے کمیشن بن جائے تو اس کی تفتیش کر لے. اب تو دونوں سائڈ کہہ رہی ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے, تو پھر میں پارلیمنٹ واپس چلا جاؤں گا. صحیح ہے, انہیں عدلیہ بھی یہ مشورہ دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں جس طرح کی سیاست کی, بالکل یہ ایک انتہائی سفلی قسم کی اور سپرفیشل پالیٹکس. اس پر آپ کے پرنسپل بیسس پہ پوزیشن لیں. عمران خان آئے ایجنڈے کے ساتھ کہ جی سویلین بالادستی ہونی چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. عمران خان نے ٹھیک پروٹیسٹ کیا کہ بھئی آخر پرائم منسٹر آفس کی کیوں یہ جاسوسی ہو رہی تھی, وہاں یہ کس ادارے نے لگائے اور کیوں لگائے تھے, کس آئینی استحقاق کے تحت لگائے تھے. اور اگر عمران خان نے, جیسے میں نے منصور علی خان کا ان کا انٹرویو دیکھا, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں فار گاڈ سے, کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہاں اس طرح ہوتا ہے؟ امریکہ میں جب کسی کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے اسے عدالت سے اجازت لینی پڑتی, وجہ بتانی پڑتی کیوں کیا جاتا ہے. انہیں کون پوچھتا ہے؟ جو پرائم منسٹر عمران خان تھے یا شہباز شریف تھے, وہ پرائم منسٹر جو بھی ہے, یہ آفس وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے, وہ کیوں بند کیا گیا؟ صحیح, اس پر ہم کیوں نہیں شو کرتے ہیں, اور اس میں بات کی کس ادارے کو اختیار دیا گیا ہے, اور انہیں کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ کہ کہیں مانیٹرنگ کہیں ہوتی ہے, کہیں انہیں اکاؤنٹیبل کہیں بنایا جاتا ہے, یہ مادر پدر آزاد ہیں اور یہ اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ ہے. یہ ایشوز ہیں. دوسری بات یہ جو ہے نا, اکانومی کے حوالے سے بھی اب بڑی غیر ذمہ دارانہ تبصرے سنتے ہیں. اکانومی کا حال کیا ہے؟ کچھ حال ہے نہیں. آج 10 روپے ڈالر گر گیا ہے تو 10 روپے ڈالر کل کو بڑھ بھی سکتا ہے. اگر آپ نے فری مارکیٹ فورسز کو اتنا ہی آزاد رکھا, اب یہ کیوں گر گیا ڈالر کہ آپ نے وہ جو کھلی چھٹی تھی ان اسپیکولیٹرز کو اور یہ دھندا کرنے والے جو بلیک مارکیٹ کے تھے, اور یہ پرائیویٹ بینک جو سارا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی جو صورتحال ہے بڑی معاشی طور پہ مخدوش ہے. اب ہم ایسی پڑھ کے سنتے ہیں اور مقابلے سنتے ہیں, جی ہم نے تو بڑا معیشت کو ٹھیک کر دیا تھا اور اب خراب ہو گئی ہے. معیشت ایک عرصے سے خراب ہے, یہ صرف عمران خان نے خراب نہیں کی, اس سے پہلے بھی یہ خرابی کی طرف جا رہی تھی, اب بھی یہ خرابی کی طرف جا رہی ہے.
صحیح ہے. وہ بہت فنڈامنٹل چینجز کرنے کی ضرورت ہے اکانومی کے بنیادی اسٹرکچر میں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ بجٹ ڈیفیسٹ, یہ سارے جو ہے نا یہ کہتے ہیں ایلینیٹڈ ایکسپریشن آف دا ریئل کرائسس ان دا اکانومی. یہ کرائسس ریئل اکانومی کے کرائسس کی نمائندگی نہیں کرتے. اور یہ کہ بڑا آسان ہے فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنا, اور یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی پورا ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ دستنگر معیشت ہے, مانگے تانگے کی معیشت ہے. امریکہ کی جنگ میں چلے جاتے ہیں آپ, امریکہ کے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے معیشت میں. اچھا ان پہ آپ بات کریں آخر میں. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ جی. امتیاز صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا. And your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں, جیتو 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول ایک بار پھر نمبر 1. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.